بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ چونکہ ذو الحج کا مہینہ جس سے متعلق احادیث اور روایات میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ رمضان المبارک کا وہ آخری عشرہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا اور ذو الحج کے یہ 10 دن انتہائی فضیلت کے حامل ہیں۔ اس لیے عرب کے شیخ عبدالعزیز الطریفی وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو موقع نصیب نہ ہو کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں یعنی آج آخری عشرے کی فضیلت کو اگر نہ پا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ ذو الحج کے ان 10 ایام میں خوب اللہ کی عبادت کرے اور اس 10 دنوں کے اندر جو یعنی یوم النحر 10ویں ذی الحج سے پہلے عند اللہ جو اعمال سب سے زیادہ مقبول ہیں اللہ کے نزدیک وہ ہیں تکبیر تحلیل، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر الہ۔ تو یہ سب سے زیادہ تکبیر و تحلیل یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ اور انہی سے یعنی شیخ عبدالعزیز الطریفی حفظہ اللہ مروی ہے کہ تکبیرات یہ 2 قسم پر ہوا کرتی ہیں، ایک مطلق اور ایک مقید۔ مطلق کے اندر کسی مہینے دن مقام کی کوئی قید نہیں ہوتی، جب چاہیں فاذکروا اللہ فاذکروا اسم اللہ، جہاں بھی اللہ کا ذکر کا مطلب کہا گیا ہے وہاں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن ذو الحج کی 10 تاریخ سے جو شروع ہوتا ہے سلسلہ 3 دن تک تو یہ مقید ہے، یعنی ہر نماز کے بعد اس کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ پھر 10ویں تاریخ یعنی یوم النحر سے قبل یعنی جس وقت قربانی ہوتی ہے اس سے قبل جو نماز ہے اس میں 6 تکبیرات کے ساتھ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اس میں ہم لفظ واجب کو استعمال کرتے ہیں نیتوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام باتیں انتہائی واضح اور صاف ہیں، لیکن جو فتنہ فساد والے غامدی جیسی ذہنیت کے بیکار لوگ فضول باتیں کر کے لوگوں کا ایک تماشا بنائے دیتے ہیں، دین کا ایک تماشا بناتے ہیں، اور اس پر قیامت تو یہ ہے کہ اس کو بڑا محترم بھی جانا جاتا ہے، جبکہ میں نے آپ سے کہا کہ ایسے مبغوث ترین لوگوں کی صفات کو بیان کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہر وہ ایسی شخصیت یا ایسا شخص کہ جس کی شخصیت سے متعلق تردد ہو، اور یہ تردد میرا آپ کا نہیں ہوگا، یہ تردد اہل حل و عقد یعنی جو دارالافتاء کے لوگ اہل علم ہوا کرتے ہیں ان کا تردد مراد ہوگا،
کہ آیا وہ قابل تعریف ہیں یا نہیں، تو اس کی تعریف کرنا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مرزا انجینئر جیسے لوگ اور غامدی جیسے لوگوں کی تعریف کرنا یا ان سے احترام سے متعلق کلمات کا بیان کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اس پر آپ کوئی کسی قسم کی حدیث آیت وغیرہ پیش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ آیت یا حدیث معلل ہوگی کسی نہ کسی شرط کے ساتھ، لیکن یہ بات طے ہے کہ ان لوگوں کی صفات یا ان کی تعریف کرنا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو یوم النحر کے دن قربانی کا کرنا چونکہ ان حضرات نے نفل فرما دیا، اور میں نے ان کو اس سے پچھلے ویڈیو میں کہا کہ آپ قربانی اگر نہیں کرنا چاہتے تو ضرور خرچ کیجئے اللہ کی راہ میں پیسہ، لیکن ایسی روش کا اختیار کرنا کہ نہ پیسوں کا خرچ ہو اور نہ ہی قربانی ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ وہ ہمارے مصلی میں، ہماری نماز میں شریک نہ ہو۔ ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہمارے مصلی میں شریک نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے کیوں؟ سوال یہ ہے، یہ نہیں کہ فرض ہے یا واجب ہے یا نفل ہے، یہ تو ان جاہلوں نے کتب میں دیکھ لیا کہ ایک عمل فرض ہے اور ایک ہے نفل۔ اب اس پر جہاں مداومت ملتی ہے تو اس کو سنت مؤکدہ کہہ دیا، اور جہاں مداومت نہیں ملتی تو اس کو نفل ہی قرار دیا۔ تو یہ در حقیقت ائمہ محدثین کی باتیں ہیں جو یہ لوگ چوری کر کے دنیا کو بتاتے ہیں۔ سن لیجئے، یہ وہاں سے باتیں چوری کر کے اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کا واسطہ یا کوئی جسے کہتے ہیں کہ دلیل کے طور پہ ہم لکھتے ہیں نا صفحہ نمبر فلاں، صفحہ نمبر فلاں، فلاں محدث نے اس بات کو بیان کیا، یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ خالص دوسرے کی گاڑی پر اپنی نمبر پلیٹ چسپاں کرنا چاہتے ہیں۔ تو سنت ابراہیمی ہے کیوں؟ تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ سن لیجئے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی شوق نہیں کہ بلا وجہ ایک غیر ناطق مخلوق کا اس قدر خون بہایا جائے پوری دنیا کے اندر۔ حالانکہ خون بہانا تو یہ تو اس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے انسان انتفاع حاصل کرے۔ اب یوم النحر کا ذبیحہ یہ تو بیچاروں کو، لبرلوں کو بہت تکلیف دیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ 360 دنوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کیا بنے گا بھائی؟ اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا کیا جائے؟ دال روٹی اور سبزی پر گزارا کر لو گے ساری زندگی؟ تو جس طرح یہ ناممکن ہے تو اسی طرح یوم النحر کی قربانی رک جائے تم جیسے نکموں کی باتوں سے، ایسا ناممکن ہے۔ تو در حقیقت اس میں علت کیا ہے؟ وہ اصل ہے جس کو بیان کرنے سے زبانیں قاصر ہیں ان جیسے لوگوں کی۔ تو بہرحال سن لیجئے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل لوگ ہدایہ پیش کرتے تھے بیت اللہ کے لیے، اور بیت اللہ میں اپنے اپنے بتوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور ان بتوں کے نام پر باقاعدہ جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، لات، منات، عزا وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدل میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ذبیحہ حلال کیا جائے گا تو وہ خالص
وہ ہوگا جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے، ورنہ وہ ذبیحہ کیا ہوگا بھائی؟ حرام ہوگا۔ یہ اتنی سی معمولی سی ایک بات تھی جو آپ کو بیان کی گئی۔ آگے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق بات چل رہی تھی، تو کراچی صدر کے علاقے میں کسی بدنصیب ماں کے سپوت نے اپنے وائی فائی کا پاسورڈ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کچھ گستاخانہ کلمات ساتھ لگا کر اس کو پاسورڈ کی شکل دے دی۔ تو بہرحال وہاں جو کچھ ہنگامے ہوئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ان فتنوں کے ابھرنے کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ جاتا ہے انجینئر مرزا جیسے ملعون قسم کے لوگوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ انہی کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے۔ تو میں حکومت پاکستان سے اس بات کا باقاعدہ ایک مطالبہ کروں گا کہ آپ نے وہاں 200 لوگوں کو گرفتار کیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس نکمے کو کیوں چھوٹ دی جا رہی ہے؟ میں بڑا حیران ہوں کہ ہمارے علماء دیوبند بھی خاموش ہیں، ہمارا وفاق المدارس بھی اس پر خاموش ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں اس پر کوئی چیلنج نہیں کیا جاتا؟ کیا یہ اس کی فضول اور حرام کاریوں کی جو باتیں ہیں، کیا یہ وجہ نہیں بنتی، سبب نہیں بنتی اس قسم کے واقعات کے لیے؟ تو یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا، پھر کہتا ہوں کہ خدارا اس شخص کو پکڑ کر عدالت میں پیش کیا جائے اور ایک لمبی عمر ذرا دال اور چکی پیسنے میں لگائی جائے تاکہ اس کا دماغ ذرا ٹھکانے پر آئے۔ دوسری بات کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی شان سے متعلق کہنے سے کچھ بھی کہنا یہ ان کو کچھ اثر نہیں دیتا، لیکن میں نے چونکہ آپ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل، ابو لہب اور اس جیسے جتنے بھی خبثاء تھے، ان کا مقصود کیونکہ اصحاب محمد نہیں تھے، انہوں نے کبھی ابو بکر، عمر، عثمان و علی وغیرہ سے متعلق کوئی بکواس نہیں، کیونکہ ان کا جو ہدف تھا وہ کیا تھا؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، بالکل ان کی اولاد کا بھی یہی ایم اور یہی مقصود ہے۔ یہ بات انجینئر مرزا کو شاید معلوم نہ ہو، اس لیے کہ وہ تو کسی سے تعلق ہی نہیں رکھتا، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے۔ مراد یہ ہے کہ نہ تو اس کا کوئی مسلک ہے نہ کوئی مذہب ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں ساری دنیا سے ایک انوکھا لاڈلا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ بات تو سب جانتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اقدس کو میں نے چند الفاظ میں جو ذکر کیا کہ آپ کا ایمان قبل الفتح، یعنی فتح مکہ سے قبل، یہ ثابت تھا۔ دوسرا، آپ انتہائی جلیل القدر اور سرداری رکھنے والی شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی تھی کہ لمبا چوڑا قد اور چوڑے ہاتھ، چوڑی پیشانی اور سفید کلر اور چوڑا سینہ، ایسی شخصیت تھی ماشاء اللہ، اور حلم اور بردباری برداشت کا ایسا مادہ اللہ نے دیا تھا کہ وہی چیزیں سبب بنی کس بات پر؟
کہ آپ نے 18 سے 20 سال حکمرانی فرمائی. اور وہاں اگر ایک بات مزید نوٹ کریں تو آپ نے کیا فرمایا کہ میرا بیٹا یعنی میرا نواسہ حسن 2 بڑے گروہ کے درمیان صلح کا سبب بنے گا. یہاں آپ نے ایسا نہیں فرمایا کہ ایک حق اور باطل کے درمیان صلح کا سبب بنے گا. صحیح ہے؟ تو یہ جو لوگ فضول باتیں کیا کرتے ہیں وہ ان باریک باریک باتوں سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو سمجھنا نہ چاہے تو اس کا کوئی علاج نہیں. تو یہ مرزا صاحب اور اس جیسے جتنے بھی ذاکرین ماکرین نکمے ترین جو لوگ ہیں، ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ معاویہ سیدنا معاویہ کا ایک درخشاں باب ہے اس امت میں، اور آپ کی ایک طرز حکومت جو مشہور معروف ہے، اس میں کوئی ایک بات کوئی ایک قصہ آپ ذکر نہیں کر سکتے جو اس بات پر دلالت کرے کہ آپ نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی. جو معاملہ آپ کا اہل بیت سے تھا وہ دیکھ لیجئے، جو معاملہ امہات المؤمنین کے ساتھ تھا وہ دیکھ لیجئے، اپنے اصحاب کے ساتھ تھا وہ دیکھ لیجئے، تو آپ کو یہ سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. باقی رہی بات کہ قصاص عثمان پر سیدنا علی حق پر تھے یا وہ تھے، جسے ہمارے بعض احباب ذکر کرتے ہیں. میرا دل نہیں چاہتا کہ انہیں اس طرح کے الفاظ میں ذکر کروں، لیکن مجبوراً مجھے کرنا پڑتا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں باقی باتیں تو غلط ہے یا صحیح ہے وہ الگ، لیکن حق پر علی تھے. تم کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کی تحقیق کیا ہے کہ وہ حق پر تھے؟ کیا سیدنا معاویہ کا اپنے رشتہ دار سے متعلق قصاص کا طلب کرنا یہ غلط تھا؟ ہاں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حکمت اس وقت تھی وہ زیادہ بہتر تھی سیدنا معاویہ سے. یہ ہم ایک بطور اٹکل کے کہہ سکتے ہیں، اس لیے نہیں کہ بات بھی ایسی ہی ہو، ہم بطور اٹکل کے کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں چونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ کی یہ چاہت تھی کہ یہاں خون خرابہ نہ ہو، تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فوراً قصاص سے منع فرمایا. کیوں؟ کیونکہ قصاص تو حرم میں بھی لیا جائے گا. آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ حرم میں کسی قسم کا کوئی فتنہ فساد جائز نہیں، لیکن یہ مطلب بھی نہیں کہ کوئی کسی کو قتل کر کے حرم میں پناہ لے لے. نہیں، وہاں اس کا سر مارا جائے گا. پوچھ لیجئے، فقہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے ایسا ہے کہ نہیں. تو آپ نے جو منع فرمایا تو وہ مدینہ کی رعایت ہے جس پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ یا حکم نامہ جاری نہیں فرمایا کہ باغیوں کو قتل کرو. اور یہ کون لوگ تھے آپ کو تو یہ بھی شاید علم میں نہیں ہوگا. یہ مصر کے چند حبشی تھے کالے، جو کہاں سے آئے تھے، کون لایا تھا، واللہ اعلم. اس بارے میں آج تک زیادہ معلوم نہ ہو سکا، لیکن اتنا معلوم ضرور ہے کہ اس میں سے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر چن چن کر اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا. بہرحال یہ ایک لمبا قصہ ہے. تو اصل چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ کیا تھی؟ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اور روافض چونکہ شروع دن سے ایک فتنے اور فساد کو لے کر
یعنی گھٹی میں جن کے منافقت خیانت پیدا ہوتی ہے اور جن کے قلوب میں شروع دن سے ہی ایک خبث رہتا ہے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق، تو وہ اس قسم کی باتیں ہر دور میں کیا کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ